بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیس جو ہے کافی ہائی لائٹ ہوا وہ ہے فیض آباد دھرنا کیس۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تمام سیاسی جماعتوں نے جو تھا مل کر فیض آباد دھرنا کیس کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی وہ سپریم کورٹ میں دائر کی۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو ہے 5 رکنی بینچ بنایا اور اس کیس کی سماعت شروع کی۔ اچھا، جیسے اس کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے تو اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ جو انہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی تھی ان درخواستوں کو جو ہے واپس لیں۔ یہ درخواستیں واپس لینے کی وجہ کیا ہے یہ تو آگے چل کے میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن دیکھا جائے تو اس دھرنے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو کافی نقصان پہنچا، ایون کہ جو ہے پاکستان کو بھی کافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ بات جسٹس قاضی فائز صاحب بھی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دھرنے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو کافی ڈیپلی دیکھ رہے ہیں، ایون کہ اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں اس دھرنے کے ماسٹر مائنڈ تک بھی جو ہے کافی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اعجاز الحق صاحب نے جو ہے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ جو ISI نے رپورٹ پیش کی ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے وہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ انہوں نے جو نظر ثانی کی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی تھی ان درخواستوں کو واپس لیں تاکہ ایک کیس جو ہے یہیں پہ ختم ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دوسرے انویسٹیگیشن ادارے ہیں یا ان کے سربراہان ہیں کیا وہ جو ہے صحیح رپورٹ عدالتوں کو پیش کر پائیں گے۔ یہ تو وہی وجہ ہوگی کہ آپ نے جو ہے بلی کو دودھ کی حفاظت کے لیے بٹھا دیا ہے، کیا بلی دودھ کی حفاظت کر پائے گی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دوسرے انویسٹیگیشن ادارے ہیں کیا وہ صحیح رپورٹ جو ہے عدالتوں کو پیش کر پائیں گے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سابقہ چیئرمین پیمرا تھے ابصار عالم صاحب، انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کلمے کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، اور انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے ساتھ پورا تعاون کرنے کی جو ہے یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ جو کیس ہے وہ کتنے مزید انٹرسٹنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے کو کہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے ساری چیزیں سامنے ہیں اور اس ٹائم کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ جو رپورٹس تھیں کیا وہ جو ہے وہ ٹھیک۔ اب یہ کیس جو ہے آنے والے وقتوں میں کافی انٹرسٹنگ دیکھنے کو مل رہا ہے اور مزید جو ہے اس میں آنے والے وقتوں میں مزید جو ہے اس میں انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ٹائم جو ہے ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں وہ کیا رپورٹ جو ہے عدالتوں میں پیش کر پائیں گے، کیا عدالتیں جو ہیں اس رپورٹ سے مطمئن ہو پائیں گی کہ نہیں۔ اب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں کیا یہ درخواستیں واپس لے پائیں گی یا جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے مزید کوئی پیچیدگیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن سب سے مین چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اگر تو عدالتیں اس چیز پہ کھڑی ہوگی کہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا یا جو اس کے پیچھے ایک پورا دماغ تھا وہ کون تھا، کیا عدالتیں اس چیز کو بلا پائیں گی۔ یہ تو جو ہے عدالتوں کے اوپر یہ کہ وہ بلا پائیں گی کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہماری جو آج کی نیوز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ سینٹ میں اپنا پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے۔ سینیٹر علی ظفر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے نئے پارلیمانی لیڈر بن گئے ہیں۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے جو ہے سینیٹر علی ظفر کے جو ہے وہ بطور پارلیمانی لیڈر کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو علی ظفر صاحب کے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کافی اچھا رہا ہے، ایون کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو کافی اسٹرانگ بھی رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ نئے پارلیمانی لیڈر بن گئے ہیں۔ ہماری جو دوسری نیوز ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے گزشتہ روز جو تھا وہ ان کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ اجلاس جو تھا وہ نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں ہوا، اور اس اجلاس میں جو تھے وہ شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دوسرے رہنما تھے، جو سینئر ان کے رہنما ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں جو تھے وہ شریک تھے۔ اب اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں پہلے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ ایک بات طے ہوئی ہے، اور وہ بات ہے کہ نواز شریف اور دیگر رہنما انتخابی مہم میں سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے۔ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور تیار کروایا جائے گا۔ اب یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شہباز شریف صاحب کی جو دور حکومت تھی اس میں کوئی ایسی چیز ہو نہیں پائی جو عوام کے حوالے سے ہو۔ اب اس ٹائم جو ہے وہ یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جو چیزیں ہوتی ہوئی آئی ہیں یہ جو عوام کے لیے ہوتی ہوئی تھی وہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ اب میرے لیے جو ہے وہ عجیب بات یہ ہوگی کہ اگر میرے گھر کے باہر جو ہے وہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا نمائندہ آتا ہے تو وہ کیا بات کرے گا کہ ہم نے جو ہے موٹر وے بنائی
یا ہم نے جو ہے میٹرو بنائی. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوام جو ہے اس چیز پہ جو ہے مطمئن ہو پائے گی کہ نہیں. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس ٹائم جو ہے وہ عوام میں ایک شدید غصہ پایا جاتا ہے جب شہباز شریف صاحب کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس حوالے سے. اچھا میں نے آپ کو گزشتہ روز بھی تھا ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا بیانیہ نہیں ہے جو وہ لے کر عوام میں جائے, کیونکہ 16 ماہ کی جس طرح کی کارکردگی کی گئی ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ 16 ماہ کی جتنی بھی خرابیاں تھیں ان کو عوام کے سامنے نہ لایا جائے, اور کوشش یہ کی جائے کہ جو نواز شریف صاحب کے جو ادوار میں یا ان کے دور حکومت میں جو کام ہوتے ہوئے آئے ہیں یا عوام کو جس طرح کا جو ریلیف ملا ہے اس حوالے سے جو ہے عوام میں جایا جائے. اب یہاں پہ جو ہے ایک قسم کا نواز شریف صاحب نے جو ہے مردے میں جو ہے وہ جان بھر دی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ جو 16 ماہ کی جس طرح کی بدتر حکومت رہی ہے اور جو عوام کو جس طرح کی جو باتیں کی گئی تھی یا جو ڈیلیوری جو تھا وہ اس کے حوالے سے بتایا گیا تھا, اس طرح کا کسی قسم کا جو تھا وہ کوئی کام نہ ہو سکا. نواز شریف صاحب کو جو لانے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کیونکہ جو 16 ماہ کی جس طرح کی گورنمنٹ رہی ہے یا جو انہوں نے کارکردگی کی ہے 16 مہینے اس میں جو ہے عوام میں شدید غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے پاکستان لایا گیا. اب یہاں پہ جتنی بھی جو الیکشن کے حوالے سے جو کمپین چلے گی وہ نواز شریف صاحب کے جو ہے کندھے پہ جو ہے بندوق رکھی جائے گی کہ جو کام نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہوتے ہوئے آئے ان کو جو ہے ان کی تفصیل بیانات جو ہے ان کی بیان کی جائے گی. یہ بیان کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ عوام کے لیے کیا کیا خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی, اس حوالے سے جو ہے باتیں کی جائیں گی. اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ ان کے پاس بیانیہ کسی قسم کا نہیں ہے, اور یہ اس ٹائم جو ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو دور حکومت میں جو چیزیں ہوتی بھی آئی ہیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں یا عوام کو ریلیف دینے سے ریلیٹڈ ہے وہ بیانیہ لے کر جو ہے وہ عوام میں جایا جائے. اب یہاں پہ میں اگر یہ بات سوچوں کہ میرے گھر کے باہر اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا نمائندہ آتا ہے تو وہ کیا ووٹ مانگنے آئے گا, وہ یہ کہے گا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے موٹر وے بنائی ہے یا انہوں نے میٹرو بنا دی ہے یا انہوں نے جو ہے جی ٹی روڈ بنا دی ہے. اگر تو بات اس طرح کی ہے تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی, کیونکہ عوام جو ہے اس ٹائم شدید غصے میں ہے شہباز شریف صاحب کی وجہ سے, اور دیکھنا یہ کہ کیا یہ جو نمائندے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیا یہ جو ہے وہ عوام میں جا پائیں گے, کیا عوام جو ہے ان کو ایکسیپٹ کر پائے گی, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس ٹائم جو ہے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں مزید دیکھنے کو آ رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ منشور کے اعلان کے بعد پارلیمانی بورڈ بنا کر ٹکٹوں کی تقسیم کی جائے گی, اور یہ اعلانیہ بھی جو ہے اس میں جاری ہوا اور یہ باتیں بھی جو ہیں وہ کی گئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ٹائم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں ہے, صرف اور صرف جو بندوق ہے وہ نواز شریف صاحب کے کندھوں پہ رکھی جا رہی ہے تاکہ نواز شریف صاحب آگے ہوں اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی جائیں. اب دیکھنا یہ کہ عوام جو ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے ایکسیپٹ کر پائے گی, یا ان سے ان کے دماغ میں جو ہے وہ جو 16 مہینے کی جو بدتر حکومت تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک ان کے دماغ میں وہ چیزیں موجود ہیں. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس ٹائم شدید جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ لے کر عوام میں جایا جائے. ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں اور سابق جو ہے وہ چیف جسٹس کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے جو تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی, اور اس حوالے سے جو ہے جسٹس بابر ستار نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی ہے, اور اس حوالے سے کیا مزید جو ہے تفصیلات ہیں پہلے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. وفاقی حکومت نے بیسیکلی جو ہے وہ عدالتوں کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی. اب یہاں پہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے جو ہے عدالتوں کو یہ بتایا کہ ہم نے جو ہے کسی بھی ایجنسی کو جو ہے وہ جو فون کی ٹیپنگ ہے اس کی اجازت نہیں دی. حالانکہ بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے ان لوگوں کو بلانا چاہیے جن کے پاس جو تھی وہ یہ ریکارڈنگ تھی, ان سے پوچھا جائے کہ یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس کہاں سے آتی تھی یا کون لوگ جو تھے آپ کو یہ چیزیں جو ہے فراہم کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے عدالتوں کا ایک سوال جو تھا وہ کیا تھا, وہ تھا شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس کالز ریکارڈنگ صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے. یہ جو تھا وہ عدالتوں نے جو تھا وہ وفاقی حکومت کے جو نمائندے تھے ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ شہریوں کی فون ریکارڈنگ کے حوالے سے جو تھی یہ جو تھا وہ کس نے اجازت دی یا کس کے پاس جو تھی وہ اس چیز کی اتھارٹی تھی. یہاں پہ جو تھا وہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ سے معاملے پر مشاورت کریں گے,
اور اس کے بعد جو ہے عدالتوں نے حکم جاری کیا کہ آپ جو ہے ان سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے ایک رپورٹ جمع کروائیں عدالتوں میں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹائم جو ہے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلے دیکھیں تو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کیس انٹرسٹنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو دیکھا جائے تو یہ اب جو نیا کیس جو ہے فون ریکارڈنگ کے حوالے سے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ مراحل میں داخل ہو چکا ہے, کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ عدالتیں اس چیز پہ کھڑی ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے پیچھے جو ہیں یا جو اس ملک کو کنٹرول کر رہی ہیں یہ کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سے ادارے ہیں. اب اس میں مزید انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے, وزیر اعظم کے سیکٹری دفاع و داخلہ چیئرمین پی ٹی اے نے جواب جمع کروا دیا. حکومتی جواب کے مطابق کسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اس میں جو ہے مزید انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے جن کے پاس جو تھی وہ اس طرح کی ریکارڈنگ تھی, اور ان سے جو ہے وہ عدالت میں کھڑے ہو کر پوچھا جائے کہ آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ آئی کہاں سے, یا کس ادارے نے آپ کو یہ فراہم کی, یا کن لوگوں نے جو ہے آپ کو فراہم کی. اب یہاں پہ جو ہے عدالتوں نے پوری طرح سٹینڈ لے لی ہے, لیکن اس میں جو ہے انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ عدالتیں جو ہے مزید کیا اس چیز میں جو ہے وہ انٹرسٹ شو کروائیں گی. حالانکہ دیکھا جائے تو اس ٹائم جو ہے وہ وفاقی حکومت نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شہریوں کی جو ہے فون ریکارڈنگ کر سکیں یا شہریوں کے حوالے سے جو ہے کسی قسم کی جو ہے آڈیو ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر سکیں. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ٹائم عدالتیں جو ہیں پوری طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, لیکن دیکھنا یہ کہ عدالتیں مزید کیا کردار ادا کرتی ہیں. جو اگلی نیوز ہے وہ بیسکلی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. احتساب عدالت نے جو ہے وہ آشیانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کی بربریت کی درخواستوں کی جو ہے وہ سماعت پر جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے 7 نومبر کو سنایا جائے گا. اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں پہلے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. احتساب عدالت میں تمام ملزمان کے وکلا اور نیب کے وکیل وارث جنجوعہ نے دلائل مکمل کر لیے. اچھا, جو ملزمان کے وکیل تھے اور نیب کے جو وکیل تھے وارث جنجوعہ, انہوں نے جو ہے عدالتوں کے سامنے جو ہے اپنے دلائل مکمل کر لیے, اور عدالتوں نے جو ہے وہ 7 نومبر تک کے لیے جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اور یہاں پہ جو ہے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں نیب کے وکیل نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق ملزمان پر جرم ثابت ہونے کا امکان نہیں, انویسٹیگیشن رپورٹ کی فائنڈنگ سے اتفاق کرتا ہوں. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس طرح کی جو ہے وہ لیول پلئنگ فیلڈ کی جو ہے وہ تیاریاں کی گئی ہیں وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ پورے اتر بھی رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو پہلے اسحاق ڈار صاحب, پھر اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے نیب نے کیا حکم دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے نیب نے کیا حکم دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایون کہ دیکھا جائے تو اب یہ آشیانہ ریفرنس کیس جو تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, اس میں بھی جو ہے نیب نے سیم بھی باتیں کی ہیں جو پیچھے مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی باتیں جو تھی وہ سیم تھی. بات کی جائے تو سیفر کیس کے حوالے سے جو تھے وہ عدالتیں یہ کہتی تھی کہ جو یہ سیفر تھا یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا. اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی ٹیپ ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ بھی تو پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے اپنی سیاسی مقاصد کو جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے جو ہے ان ریکارڈنگ کو استعمال کیا. اب یہاں پہ عدالتیں جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے کوئی کڑک فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کر رہی, لیکن دیکھنا یہ کہ آنے والے وقتوں میں عدالتیں کس طرح کا جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہیں, یا کیا وہ سختی اختیار کریں گی یا اسی طرح جو ہے وہ نرمی کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہوئے حل نظر آئیں گے. میری جو نیوزز تھی آج تک یہیں تک تھی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.